علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں کہ ہم نماز جمعہ والے دن جمعے کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ ہماری سوچ، نظریہ، ارادہ یہ ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر نبیوں کے جسم حرام ہے، یعنی جب ان کو دفنایا جائے زمین میں تو زمین نبیوں کے جسموں کو کھائے گی نہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ کیا ہے؟ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہم لوگ جب ان کو ہدیہ عقیدت ہیں تو ان کی بارگاہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے میری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں اور اس بندے کے نام کے ساتھ بائی نیم، یا رسول اللہ فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا اس نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے، نام لے کے پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہاں، ہم لوگ چونکہ اپنے اپنے عقیدے اور اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے، میں آپ کو یہ بات اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہم پہلے ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ بس مخصوص لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں اور کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ جو بھی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس کی آواز اچھی ہے یا نہیں ہے، اور اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے، سرکار اس کا ہدیہ عقیدت قبول فرماتے ہیں۔ اس میں صرف نیت پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، شکل اور آواز پر نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے ہدیہ عقیدت پیش کریں سرکار اپنی بارگاہ میں، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نبی نہ بناتا تو خود نبی نہیں بن سکتے تھے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود السلام پڑھنا، ہدیہ عقیدت پیش کرنا، یہ اپنے ذہنوں سے غلط فہمی نکال دیں۔ اب دیکھیں نا کیا ہوتا ہے معاشرے میں، بات دوسری طرف چلی جائے گی لیکن سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ وہ نعت خاں جو چرچ کے سوٹے بھی لگاتے ہیں، وہ نعت خاں جو داڑھی بھی منڈاتے ہیں سارا سال، ہم سمجھتے ہیں یہ عاشق رسول ہیں۔ اور جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرتا، کما کے کھاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ عاشق نہیں ہے، وہ عاشق ہے۔ جس نے الفاظ کی ادائیگی سے لفظ ادا کر دیا، ہم سمجھتے ہیں وہ عاشق ہے، اور یہ عاشق نہیں ہے۔ جو بندہ ایمانداری سے روزی کما رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے گھر میں بد نگاہی نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، عاشق تو وہ ہوا۔ 2 لفظوں کی ادائیگی کے بعد کوئی عاشق تو نہیں ہو جائے گا نا۔ تو آپ لوگ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حاضری لگا کرے تو آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔ ہم نے یہ سوچا ہے شاید دائیں ہاتھ سے کھانا ہی سنت ہے، بالکل یہ سنت ہے، ٹھیک بات ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہی سنت ہے، بالکل یہ سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بے ایمانی نہ کرنا یہ بھی سنت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ بھی سنت ہے، کسی کا حق نہ کھانا یہ بھی سنت ہے۔ مطلب یہ ساری باتوں کو دیکھنا چاہیے نا، جو آسان ہے اس کو اپنا لیا اور جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ سوچ لیا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے یار، ہم دائیں طرف لیٹ جائیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی، بالکل ادا ہوگی، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ دائیں طرف کروٹ لے کے سونا سنت ہے۔ اگلی بات بھی توجہ سے سننا کہ ساری رات سونے سے پہلے 4 گھنٹے نازیبا تصویریں دیکھنا یہ گناہ ہے۔ وہ سنت تو یاد ہے، یہ گناہ بھی یاد ہونا چاہیے نا ہمیں، ہر چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج نا بارش ہے باہر، اکثر ایسا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو کم لوگ آتے ہیں،
سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن اس دن گفتگو کا بڑا مزہ آتا ہے. خالص آئے ہوتے ہیں نا، بات نہیں سمجھے، خالص آئے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ گیا نا؟ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دائیں طرف کروٹ لے کے دائیں کان کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کے سونا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ سنت ہے. یہ سنت ہم سب کو یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی خیال کریں کہ جو آنکھوں کا زنا کرتا کرتا سو جائے، موبائل سامنے رکھا اور 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک نازیبا تصویریں دیکھتا رہا، نازیبا ویڈیو دیکھتا رہا، نازیبا میسیجز کرتا رہا، کسی نامحرم سے مسلسل بات کرتا رہا، تو یہ گناہ اور حرام ہو گیا. 2 گھنٹے حرام کام کر کے اور دائیں کان کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کے سو جانے سے بخشش نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں. نکاح کا موقع آ گیا، بہنوں کو نچوایا، بیٹیوں کو نچوایا. آپ تو ایسا نہیں کرتے، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہنیں بیٹیاں ناچ رہی ہیں تیل مہندی پر، اور جیسے ہی نکاح کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے جی حق مہر سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کیا یہ سنت تجھے یاد ہے؟ باقی تجھے سنتیں یاد نہیں؟ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں، اچھی چیز کو اپنانا چاہیے، وہ آسان ہو یا مشکل ہو، اچھی چیز کو اپنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے اگر سیکھنی ہے تو وفا سیکھو. کیا سیکھو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی وفا کی. غار پہ جا رہے ہیں، غار سور پر، اور چڑھنا آج کے دور میں چڑھنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، آج کے زمانے اس وقت چڑھنا، اور پھر جب راستے سے جا رہے تھے ایک جگہ جا کے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے، کھوجی. آج جیسے کہتے ہیں نا کوئی تحقیق کرنے والا، وہ تحقیق کرتے تھے کھوجی. اللہ نے ان کو ذہن، جو بندہ جیسا کام کرتا ہے اللہ اس کا ذہن ویسے بنا دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جو بندہ جس طرف اپنا ذہن لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے پردے کھول دیتا ہے. مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ بایو پڑھتا ہے، میڈیکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا ذہن کھول دیتا ہے، وہ اس میں بڑھتا چلا. ایک بندہ انجینئرنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذہن اس طرف سے کھول دیتا ہے. ایک بندہ قرآن حفظ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا ذہن اس طرف سے کھول دیتا ہے. ایک بندہ عالم بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا ذہن کھول دیتا ہے. ایک بندہ خرات کا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف سے ذہن کھول دیتا ہے. ایک بندہ لکڑی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا ذہن. یعنی پتہ یہ چلا کہ آپ اپنا ذہن جس طرف لگائیں گے، کائنات کا مالک آپ کی مرضی کے مطابق اس کا ذہن کھولے گا. اچھی طرح لگاؤ گے تو اچھی طرف کھولے گا، پوری طرح لگاؤ گے وہ کھولے گا نہیں. وہ کہتا ہے تیری مرضی، میری طرف سے منع ہے، یہ تیری اپنی مرضی ہے. اللہ کسی کا برائی کی طرف ذہن کھولتا، یہ ذہن میں رکھو، اچھائی کی طرف کھول. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وفا دیکھو کیا ہے. وفا سیکھو، دین سے وفا سیکھو. کیا؟ دین اسلام سے وفا سیکھو. یاد رکھو اس بات کو. اور دین سے وفا یہ ہے کہ تو بے ایمانی نہ کرے، یہ دین سے وفا. تو کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ دین سے وفا ہے. تو کسی سے ظلم نہ کر، کسی سے زیادتی نہ کر، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دے، کسی کو تنگ نہ کر، کوئی تیری ذات سے تنگ نہ آئے. بتاؤ کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک ہم 2 جا رہے ہیں نا، آپ ایک کام کریں، وہ کھوجی جب آئے گا نا، کھوج لگاتے تو یہاں تک تو آئے گا کہ یار یہاں تو 4 قدموں کے نشان آ رہے ہیں، تو پیسہ کریں آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیں اور آگے میں لے کے جاتا ہوں. کیا کیا آگے؟ تاکہ وہ جو چیک کرنے والا آئے گا نا، وہ آگے دیکھا کہ یہاں تک تو 2 بندے تھے، ایک بندہ کہاں چلا گیا یہاں سے. بات سمجھ آ گئی؟ وہاں پر اکیلے چڑھنا بڑا مشکل ہے. اور کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو لے کے وہ وفا. ہم دین کی، میں آپ میری بات، اس لیے میں آج بات گوش گزار کیا کہ ہمیں دین سے وفا سیکھنی چاہیے. اور اسی نہیں کام آنا ہے. کیا ہونا ہے؟ آپ نے، آپ کے دادا نے، کس نے؟ میرے آپ کے دادا نے کسی سے بھلا کیا ہو، کسی کے ساتھ بھی بھلا کیا ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ دادے نے میرے نہ بھلا کیتا سی.
وہ آج ہماری بھی عزت کرتا ہے اگر کوئی نسلی ہو تو. ایسا ہی ہے. نسلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تائیں نہیں بھول دے. اگر کسی نسلی بندے سے نیکی کی جائے وہ نسلوں تک. ہمارے دادا نے کسی سے نیکی کی ہو, کس سے دادا نے کسی سے نیکی کی ہو تو کہتا ہے یار اس کے دادا نے میرے سے نیکی کی تھی, وہ پوتے کی بھی عزت کرتا ہے, اس کی اولاد کی بھی عزت کرتا ہے. کہتے ہیں یار اس کے باپ نے میری مدد کی تھی, اس کے باپ نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا. کوئی نسلی ہوتے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, نسلی بندے بھی اللہ نے بنائے ہیں تو بے نسلے بھی اللہ نے بنایا. اچھا نسلی بھی اسی نے بنایا, بے نسلے بھی اسی نے بنایا, تو پھر ان کا کیا قصور ہے اور اس کو کیا ہے؟ سنو, اللہ نے سارے نسلی بنائے ہیں, کیا کیا ہے پھر بولو. یہ بڑی باریک سی بات ہے جو میں سمجھانے لگا ہوں. شادی ہو گئی میاں بیوی کی, شادی کے بعد باپ بھی جو مرد ہے وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے. کس کو؟ اپنی بیوی کو. بیوی دھوکہ دے رہی ہے کس کو؟ اپنے مرد کو. تو اولاد کیسی پیدا ہوگی؟ کائنات کے مالک نے تو تجھے نسلی بنایا ہے, تیری مرضی ہے آگے بے نسلے پیدا کر لے, تیرے اختیار میں. رب نے تو نسلی بنایا نا, اللہ پاک نے تو بے نسلے نہیں پیدا کیے, ہم نے اس کو چینج کر لیا نا, اپنی مرضی ہے نا. شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا, بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے, تو اولاد بھی تو دھوکے بازی پیدا ہوگی نا. پھر بڑا باریک سا نقطہ ہے, ہر کسی کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, اس میں بہت سارے فتوے لگ جاتے ہوتے ہیں, لیکن سچی بات ہے یہ. تو اگر کوئی بندہ آپ کے دادا نے کسی سے نیکی کی, آج بھی آپ کے ساتھ گزرتی ہوگی, یار تیرے ابے نے سارا بھلا کیتا, تیرے والد نے ہمارے ساتھ بھلا کیا تھا, تیرے دادا نے بھلا کیا تھا. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں. یہ تو ہے دنیا, 50 سال کو یاد رکھے گا, 100 سال یاد رکھے گا, 200 سال یاد رکھ لے گا. 200 سال رکھتا نہیں ہے, دل کی تسلی کے لیے کہہ لو کسی نے 200 سال یاد رکھا, ہمیں سمجھ میں آگئی بات, یاد رکھتا ہے. ایک بات یاد رکھو, بندے سے بھلا کرو گے نا, اس کا باپ یا اس کے دادے تک یاد رکھے, اس کے بعد کوئی یاد رکھتا نہیں ہے. اور اگر دین سے بھلا کرو گے تو ہائے, دین سے وفا کرو گے تو ہائے ہائے, دین اسلام کے وفادار بن کے رہو گے تو پھر ایمانداری سے فیصلہ کرو. اگر نہیں سمجھ آیا تو میں سمجھاتا ہوں. آج دیکھ تو صحیح داتا لیا جویری نے دین سے وفا کی یا کہ نہیں کی, اور آج چرچے دیکھ کیسے ہیں. جتنے اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں, جو صحیح اللہ کے ولی, ان کی یہ 2 نمبروں کی بات نہ کرو. 2 نمبروں کی بات کر کے اپنا ٹائم ضائع کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں 2 نمبر کون ہے اور 1 نمبر کون ہے. آپ صرف 1 نمبر کی بات کر, جو صحیح کامل لوگ ہیں انہوں نے دین سے وفا کی. اللہ کیا کیا. آج دیکھو گزرے میں تو کتنے 1000 سال گزر گئے, 1000 سال گزر گئے. ہر شخص یہی سوچتا ہے پتہ نہیں یہ کل کی بات ہے, ہم بھی یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کل کی بات ہے یار. یہ تو دین سے وفا کرو. کس سے؟ دین سے وفا کرو. اور دین سے وفا کرنے کا بہترین طریقہ ہے جو دین کا کام کر رہے ہو اس سے وفا کرو, تم بھی وفادار ہو جاؤ گے. میں نے آپ کو بات بتائی ہے شروع میں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کیا کرتے ہیں جی. ہاں جی یہ جناب وہ دائیں کروٹ سو جائیں گے تو سنت ہے, بالکل سنت ہے, نعوذ باللہ اس کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا, بالکل ٹھیک ہے اور جائز ہے اور بالکل ٹھیک سنت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہم کر رہے. لیکن یہ بات کا بھی خیال کیا ہم نے کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل نازیبا تصویریں دیکھنی, نازیبا ویڈیو دیکھنی, موبائل پر یا انٹرنیٹ پر بیٹھ کے, اور گناہ کی باتیں کرنی اور گناہ کی باتیں سننی اور گناہ کی باتیں سنانی, اور بعد میں دائیں طرف کروٹ لے کے سو جانے سے جنت ملے گی. غلط فہمی ہے تیری, جنت نہیں پھر ملے گی تجھے. پھر ایک اور بھی بات یاد رکھ, ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات تو بتا, جس نبی کی سنت کے خلاف ساری زندگی کام کرتا رہا ہوگا تو کیا پھر نبی پاک علیہ السلام شفاعت کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے جس نے گویوں کی طرح 2 مرتبہ 4 مرتبہ کسی کی شاعری ہمیں سنا دی, تو ہم سمجھتے ہیں کوئی نعت خواں بیٹھا تو میری بات کا برا نہ منائے. میں ہر کسی کو کہہ رہا ہوں, ہر شخص میرے نبی کا نعت خواں ہے, ہر مسلمان. سریلی آواز اس سے کوئی غرض نہیں ہے,
بہت اچھا کلام اس سے بھی غرض نہیں ہے، نیت سے غرض ہے بس، کردار، کریکٹر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کریکٹر یہ تھا، اس کو قرآن نے بیان کر دیا۔ جب آپ اچھے کام کریں گے تو پھر تمہارا تذکرہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اللہ، تمہارا ذکر خیر اللہ کی بارگاہ میں ہوگا جب وفا کرو گے دین سے تو۔ قرآن پاک کیا اعلان فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے جو شخص سچ لے کر آیا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، جو شخص سچ لے کے آیا اور جس نے ان کی تصدیق کی وہی لوگ تو متقی ہیں۔ سچ لانے والے نبی پاک علیہ السلام توحید، سچ لانے والے کریم آقا علیہ السلام، اور تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو حضرت علی نے بیان کیا ہے۔ ہمیں وفا سیکھنی چاہیے، وفا، دھوکہ، غلط بیانی، مطلب پرستی، احسان فراموشی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید دھوکہ دے کے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، یہ آپ دین کو، اسلام کو، قرآن کو، اللہ رب العزت کو دھوکہ دے سکتے نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یہ گھوم پھر کے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ سوچ لے، دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں ایک بات ہو گئی، بیٹھ کے کھانا کھاؤ جی سنت ہے، بالکل کھانا سنت ہے، بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ کھانا بیٹھ کے کھایا کریں، کھڑے ہو کے نہ کھائیں۔ بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے، لیکن اگلی میری ریکویسٹ ہاتھ باندھ کے یہ ہے، شرط یہ کھانا بھی حلال ہو، حرام کما کے بیٹھ کے کھانے سے ثواب نہیں ہو۔ بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے، شرط یہ کہ کھانا بھی حلال ہو نا۔ حرام سے، حرام کا، چوری کا کھانا، ڈکیتی کا کھانا، رشوت کا کھانا، سود کا لے کے کھانا، آپ کہیں جی میں نے بیٹھ کے کھایا تھا سنت ادا ہو گئی، وہ جو سنت ادا ہوگی اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ ایشو علیحدہ ہے۔ جو حرام کام کیا ہے اس کا گناہ ملے گا، یہ بھی کنفرم ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہلکی، جو آسان کام ہے اس کو فٹافٹ اپنا لیا۔ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی کاروباری، میں بھی کام کرتا ہوں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق لگایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایماندار تاجر کون؟ پھر بولو، ایماندار تاجر، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہے، فرمایا ایماندار تاجر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ اللہ، مقام دیکھیں کیا ہوگا اس کا۔ نعوذ باللہ، کو یہ نہ سوچے کو نبی ہوگا، بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیکھے کیسا دے گا۔ اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ایماندار کون ہے اور کون۔ ہم مال دیتے وقت کیا کرتے ہیں، سامان بیچتے وقت ہم کیا کرتے ہیں، کہ جو کام کرنے والا بندہ اس سے زیادہ بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ میں ایمانداری کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ایسے کسی کو مینشن کریں گے جی فلاں نے ایسا کیا، ڈمکان ہے، میرے بھائی میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں۔ ایمانداری سے فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے کاروبار میں بے ایمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بس سمپل سا فارمولا۔ اللہ تعالیٰ دھوکے سے پاک ہے، قرآن پاک کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، دین اسلام کو کوئی دھوکہ، جو ان کو دھوکہ دینے کا سوچتا ہے وہ بیوقوف جاہل ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، ہم دکان پہ سودا لینے کے لیے جاتے ہیں، پتہ چلے کہ یہاں پر دکان سے حرام گوشت ملتا ہے، جھٹکے کا گوشت ملتا ہے، ذبح نہیں کیا انہوں نے، ویسے ہی گوشت ملتا ہے۔ کوئی مسلمان بھی لیتا، کیا کہتا ہے؟ حرام ہے، میں نے لینا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے، وہ دکان کا گوشت تو حرام نظر آ گیا، تیری جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی تو چیک کر ذرا، حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام پیسوں سے حلال گوشت کھا کے تو کیا محسوس کرے گا؟ تجھے اجر مل جائے گا،
دین سے وفا سیکھو. کس سے؟ دین سے وفا سیکھو، دین اسلام سے. اور یاد رکھو نسلی بندہ 100 سال 200 سال تک آپ کی وفا کو یاد رکھے گا. یہ میری بات اپنے پلے باندھ کے چلے جو، آج موسم بڑا اچھا ہے، یہ بات باندھ جاؤ خدا کی قسم. آپ اپنی زندگی کے 10 20 50 60 70 100 سال تک اپنی وفا دین سے کر کے چلے جاؤ، قیامت والے دن بھی تمہارے سے وفا ہوگی. کائنات کا مالک تو انصاف کرنے والا ہے، اس سے بڑا انصاف کرنے والا دنیا میں ہے ہی کوئی. دنیا میں اللہ رب العزت سے زیادہ وفا کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے کوئی، ہو ہی کوئی نہیں سکتا. ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر بھی لفظ کمزور ہے نا، ہو ہی نہیں کچھ سکتا. تو دین سے وفا کرے، کیا ہے؟ تو دین سے وفا کرے اور تیرا رب تیرے درجے نہ بلند کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، دین کسی کا ادھار رکھتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا. بات تو چھوٹی سی ہے لیکن سبق کے لیے ہے. عید کے دنوں میں قربانی کے جانور لینے جاتا ہوں تو ایک بندہ گاؤں کا رہنے والا تھا، سادہ سادہ، جیسے بالکل سادہ سمپل سے بندے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھا کرو. سادہ بندہ تھا، بالکل سمپل سا، گندے کپڑے، دانت بھی گندے تھے، موٹے پہ اس نے کپڑا رکھا ہوا تھا، کوئی 30 35 سال کا جوان ہوگا. تو مجھے کہتا ہے مولوی صاحب اے بندے کو گاں لے لو، ڈنگر لے لو، دیکھو یہ ماڑا بندہ ہے. میں کہ یار تو جو بات کہہ رہا نا، تو مجھے کہہ رہا ہے اس کو پیسے زیادہ دے دو. کہہ رہا کچھ نہیں ہوتا، تمہیں کوئی فرق نہیں پہنتا، وہ بھلا ہو جائے گا. میں کہ یار تو یہ بھی تو سوچنا کہ میں کیوں اسے مہنگی لوں. کہتا تہاڈا کی جانا، تسی آنے جانور لینے نے، زیادہ بھلا ہو جائے گا. تو میں نے اس سے تقریباً یوں کہہ لو 10,000 اندازہ میرا کہ 10,000 مہنگی وہ جانور لے لیا، یا 5,000، مطلب اس سے جو اس کا ریٹ تھا اس سے مہنگا. میں کہ چلو یار یہ کہہ رہا ہے، میں اس کو نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتا. تو میں نے اس سے مہنگا جانور پرچیز کر کے لے آیا. اس سے اگلے یا شاید اس سے اگلے ہفتے دوبارہ گئے جب، تو وہی بندہ مل گیا. کہندا اوے اللہ اللہ ادھر آ، کوئی مولوی ادھر آ میرے کولے. کہندا اے جانور تو میرے کولوں لے جا، تو اس دن میرے نال وفا کی تھی، جن نے تیرا دل کر دے اننے پیسے دے جا. تو سبق مجھے، میں نے کیا سبق حاصل کیا؟ ضروری نہیں کہ آپ کو مسجد سے ہی سبق ملے. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، جہاں کام کر رہے ہیں وہاں سے بھی سبق مل سکتا ہے، لینا چاہیں تو مجھے یہ سبق ملا، اگر بندہ اتنا وفادار ہے، بندہ بندے سے اتنی حیا کرتا ہے، تو تیرا مالک تیرے سے کتنا کرے گا. تو جو اپنے مالک کا وفادار ہو جائے، تو جو دین اسلام کا وفادار ہو جائے، تو جو صحیح دین کا سپاہی بن جائے. ابھی 4 5 دن پہلے کی بات ہے، یہاں گجرات میں ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے، اس میں ایک پولیس والا بھی مارا گیا. تو سارے ضلع کی پولیس اس کے پروٹوکول کے لیے، کس کے لیے؟ وہاں کوئی 50 گاڑیاں آگے پیچھے تھیں اور اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے گئے، اس کے گاؤں میں جا کے دفنایا. اور بڑے بڑے آفیسر اور بڑے بڑے لوگ سارے کے سارے وہاں گئے. کس نے؟ ادارے سے وفا کی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ادارے سے وفا کی ہے. وہ دنیا دار ادارے سے وفا کرے تو بڑے بڑے لوگ تیرے جنازے پہ پہنچ جائیں. اور اگر تو اپنے دین اسلام سے وفا کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لجپال تیری قبر میں آ کے تیری شفاعت نہ کریں بھیا؟ آپ دیکھ لیں، اپنے ملک کا سسٹم دیکھ لیں، جب کوئی فوجی جوان جاتا ہے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ، ایسے ہی ہوتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو دفنایا جاتا ہے. ٹھیک بات ہے، کوئی سپاہی جاتا ہے، کوئی فوجی جاتا ہے، کوئی پولیس والا جاتا ہے، کوئی رینجر والا جاتا ہے، ٹھیک بات ہے، ہونا چاہیے. یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے. باقیوں کو بتانا ہوتا ہے کہ اداروں سے وفا کرو گے تو ایسا پروٹوکول ملے گا. اور میں کہہ رہا ہوں چلو پاگلوں، سوچو، وہ دنیا کے اداروں سے وفا کرو تو اتنا پروٹوکول ملتا ہے. اگر میرے نبی سے وفا کرو تو پھر سوچو کیا ملے گا تمہیں یار. وفا کرنی ہے تو دین مصطفیٰ سے کرو، دین اسلام سے وفا کرو، نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے وفا کرو.
وفا کرنا سیکھنا ہے تو اللہ اس کے رسول سے وفا کرو. یہ جتنے ادارے دنیا میں ہیں اب دیکھنا مطلب دنیاوی باتیں ہیں اس سے سبق ملتا ہے. ایک بات تو بتائیں, ایک سپاہی کا انتقال ہوا, کس کا؟ پھر بولیں, پہلے اسکیل کا, تیسرے اسکیل کا ہوتا ہوگا سپاہی. ایک سپاہی کا انتقال ہوا, ایس پی بھی آیا, کون؟ ڈی ایس پی بھی آیا, آئی جی بھی آیا, ڈی آئی جی بھی آیا. سبق سیکھنا ہے. اوکے, ایک بارڈر کے اوپر جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے ایک جوان شہید ہو گیا فوجی, میجر بھی آیا, کرنل بھی آیا, فل کرنل بھی آیا, بریگیڈیئر صاحب بھی آئے, جنرل صاحب بھی آئے. کیا ہوا اس کے جنازے پر؟ کہاں پر آئے؟ اس کے جنازے پر آئے. کس لیے؟ اس کو بتانے کے لیے کہ جو ادارے سے وفا کرے گا, جو ادارے کا سربراہ ہوگا, وہ بھی اس کے جنازے پہ آ کے کھڑا ہوگا. اب ذرا سوچ تو صحیح, تو دین سے وفا کر, سوچ تو صحیح. پھر تیری قبر پر داتا علی حجویری, سیدنا صدیق اکبر, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی مرتضیٰ شیر خدا, سوچ تو صحیح. پھر میرے نبی آئے. تو وفا کرنی ہے تو دین سے وفا کر, اسلام سے وفا کر, قرآن سے وفا کر, جو تیرے کام آئے گی. یہ تو چند روزہ زندگی, کتنی دیر کی زندگی ہے بتا دو؟ 10 سال, 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال. 100 سال اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کر لو. ایسے اتنی دیر کی وفا. اور آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سوچو, بندہ مر جائے نا, اس نے وفا نہ کی ہو لوگوں سے, لوگوں کو دھوکہ دیا ہو, وفا نہ کی ہو, تو جنازے پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. پیچھے جانے والے فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں, یار چنگا ہو گیا, چنگا ہی ہو گیا یار, چنگا ہی ہو گیا یار. بات سمجھ آ گئی؟ بڑے سمجھدار قسم کے لوگ جو ہے وہ اس سے بات نہیں کرتے اس کے بارے میں. اگلی بات بھی سن, تو کوئی دیندار چلا جائے تو جنازہ ہی فیصلہ کر دیتا ہے. جنازہ بتاتا ہے یہ وفادار دین کا تھا کہ نہیں تھا, جنازہ بتا دیتا ہے. دین کے وفادار بننا چاہیے, ان کے, پھر بولو کس کے وفادار؟ دین کے وفادار ہونا چاہیے, بندوں کے نہیں. بندوں کے وفادار تو ایک لمٹ تک رہو گے نا, اس سے آگے کیا کریں گے ہم؟ دین کا وفادار ہو جاؤ, دین کے وفادار, اور جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے وفادار ہو جاؤ. سنو ذرا, دین کی وفاداری میں پھر ہے کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دین سے وفا کی, کریم آقا علیہ السلام سے وفا کی, انعام کیا ملا؟ ہائے ہائے ہائے. کریم آقا علیہ السلام پہلے چلے گئے, کون؟ نبی پاک علیہ السلام پہلے چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر, کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے نا, وہ دکھ مصطفیٰ میں ہوئی کہ نبی چلے گئے ہیں, میں اکیلا ہو گیا. یار تھے نا, وہ اس دکھ میں, پتہ ہے پھر کیا ہے, یہ کہا کہ جب میں چلا جاؤں نا تو میری ڈیڈ باڈی, میرا جسم نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر لے جانا, وہاں جا کے رکھ دینا تم نے, دروازہ خود ہی کھلے تو اندر دفنانا ہے. ہائے, چلو اس میں بھی کوئی اختلاف کرتا ہوگا اختلاف, ہم اس کو نہیں منع کرتے, اپنی سوچا, ہمارا عقیدہ ہے. چلو اس میں تو ایک ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے, ساتھ لیٹے ہوئے ہیں, اس میں اختلاف تو نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. مان لیا کہ اس میں کسی کا اختلاف ہوگا, چلو اس ایشو کو علیحدہ کر لو, ہم تو نہیں کرتے لیکن بات کرتا ہوں. لیکن ساتھ لیٹے ہیں, ساتھ لٹایا ہے, ہائے ہائے ہائے, کہاں ہے؟ ساتھ لٹایا ہے, ساتھ, بالکل. یہ ہے وفا کا فائدہ, دین سے وفا کا فائدہ. اگر دین سے وفا کرو گے تو انعام کیا ملے گا؟ کب روشن ہوگی. یہ چند روزہ زندگی ہے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, کتنی ہوگی؟ آپ اس معاشرے کے فرد ہیں,
میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے جانا، کس نے کب جانا مجھے خود نہیں پتا، میں نے کب جانا ہے، اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر جاننے والا کوئی نہیں، کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں، اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ لیکن سوچو اگر وفا کریں گے دین سے، کس سے؟ اگر دین اسلام سے وفا کرو گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے، اگر قرآن سے وفا کرو گے، یاد رکھو اس بات کو کہ مرتے وقت سے مرنے کے بعد بھی، قیامت والے دن بھی، کائنات کا مالک تمہارے درجے ایسے بلند کرے گا کہ انبیاء علیہ السلام بھی رشک کریں گے کہ تمام شخص آ گیا۔ دین سے وفا سیکھو، کس سے؟ دین سے۔ یہ دھوکے بازیاں ساری، میں نے تو آپ کو بات میں نے وہاں سے شروع کی ہے، کتنے ہم سیانے لوگ ہیں، کتنے سیانے لوگ ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ اگلی بات سوچ، حلال ہو کھانے والی چیز بھی، جو کھانا کھا رہا ہے وہ بھی حلال ہو، کسی سے ظلم زیادتی کر کے نہ کھا رہا ہو، یتیم کا مال نہ کھا رہا ہو، دھوکہ دے کے نہ کھا رہا ہو، دھوکے سے نہ تیرا مال آیا ہو۔ میں نے یہ بات آپ کو اس لیے سنائی کہ سیدنا صدیق اکبر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل صحابی کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ افضل صحابی ہیں تو صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ پتہ صدیق اکبر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ کون ہے؟ پھر بولو، پھر بولو۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا ہو، کیا کیا ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں گیا ہو۔ ہاں جی، یہ بھی بات یاد رکھیں، دیکھا بھی ایمان کی حالت میں ہو، گیا بھی۔ سیدنا دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ماں باپ بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ اللہ، دنیا میں فقط ایک شخص ہے پوری روئے زمین، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سے وفا کرنے کا انعام کیا دیا؟ پھر اپنے ساتھ سلایا، اللہ، اپنے ساتھ جگہ دی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات آپ میرے بھائی ہیں جو پردے میں سننے والی میری بیٹیاں ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو بندہ دین اسلام سے وفا کرے گا نا، خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزت دے گا، قبر میں بھی عزت دے گا، حشر میں بھی اس کو عزت دے گا، جو دین اسلام سے وفا کرے گا۔ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے وفا کی جائے، دوستی کی جائے ان سے۔ دین سے وفا کرنے والا، دین اسلام سے، قرآن سے وفا کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا نامراد نہیں رہے گا۔ چھوڑ پیسہ، چند روزہ زندگی ہے، بہت سارے۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی یہ شان ہے، کسی پہ نگاہ کر دیں، کسی کے بارے میں دعا کر دیں تو اس کی نسل امیر ہو جاتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی شان تو بڑی وراء الورا ہے نا، صحابہ کی شان تو بڑی اونچی ہے نا، اولیاء اللہ اگر کسی پہ نگاہ کرتے ہیں تو اس کی قیادت پلٹ جاتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جو بندہ دین سے وفا کرتا ہے نا، کس سے؟ دین اسلام سے۔ ایسا نہیں کہ رات کو سوئے گا تو صبح اس کے اندر سے گھر سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا رات کو سوئے گا تو راتوں رات اس کے اوپر بارش ہو جائے گی پیسوں کی، ایسا بھی نہیں ہوگا، نہ نہ۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک باؤنڈ لے گا اور نکل آئے گا اور وہ امیر ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا، نہ نہ نہ۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اللہ تو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے پیسے میں برکت ایسی ڈال دے گا، اس کی چھوٹی سی چیز بڑی مہنگی بکنا شروع ہو جائے گی، اس کا تھوڑا سا مال بہت مہنگا بکنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین دین سے وفا کرنے والوں کے ساتھ کبھی بے وفائی ہونے نہیں دیتا۔
میں ایک عام بات کرتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بھلا کرے، آپ کے ساتھ بھلا کرے، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں موقع پر بھلا کر جاؤں. میرے ایک دوست ہیں تو مجھے کہنا یار پیر صاحب گزارش ہے میری. میں کہا جی. مرید بھی کہنا پیر صاحب فلاں دوست ہے اس کی جاب چلی گئی ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. میں کیا جاب تو تیری بھی نہیں ہے. کہنا پیر صاحب چلو میرا تو نظام چلتا پیا وہ واسطے دعا کر دو. تو میرا مہربان رہا کسی زمانے چ، تو میرا کسی زمانے میں مہربان رہا ہے. تو جو بندہ کسی سے وفا کرتا ہے نا، وفا جس کے ساتھ ہوئی ہے نا وہ یاد رکھتا ہے. یار تو بندہ ہو کے یاد رکھتا ہے کہ تیرے ساتھ کسی نے وفا کی ہے، تو بندہ ہو کے یاد رکھتا ہے. وہ تو مالک ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے اور تجھے چاہیے کیا. ہم لوگوں نے اپنا طبیعت، میں نے آپ کو بات شروع یہاں سے کی ہے کہ ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم دکان پہ بھی جاتے ہیں تو ہم دکاندار اس سے جا کے سودا لے کے آتے ہیں. کس سے بلا کہ جس کا پتہ ہو کہ اس کا سودا جو ہے، اس کا گوشت جانور کا گوشت ہوتا ہے حلال ہے، یہ مرے جانور نہیں ذبح کرتا. ایسے ہی مرے جانوروں کا گوشت نہیں کھلاتا. ہونا بھی ایسے چاہیے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ مردار نہیں کھلاتا ہمیں. ایک بات میں کہنے لگا ہوں، ایک باس نے اپنے ملازم سے کہہ دیا یار 5 کلو گوشت لے کے ساڑھے گھر پہنچا دے. ملازم نے پہنچا دیا بیچارے نے. کیا کر دیا؟ تو فیصلہ تو نے کرنا ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے. 5 کلو گوشت نے تیرے بچوں کے نصیب کا بیڑا غرق کر دیا. تجھے شاید شعور ہی نہیں ہے. تو سمجھتا ہے میرے بچوں کے پاس پیسہ آ جائے گا. پیسے کو نصیب نہیں کہتے، پیسے کو نصیب، پیسہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، کسی کا بھی گزارا نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزی کما کے کھایا کرتے تھے، پیسے کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن پیسہ ایسا مانگو کہ اللہ تو پیسہ دینا لیکن ایسی دولت دینا کہ ایمان کی دولت بھی ساتھ ملے ہمیں. یہ دولت بھی ملے اور ایمان کی دولت بھی ملے. اور خاص کر وہ لوگ جو جن کی عمر اب 50 سال کو کراس کر گئی ہے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے میں گزارش کر رہا ہوں اگر ابھی بھی آگے کا سودا نہیں کرنا تو کب کرنا؟ پھر آپ کیوں غلط فہمی میں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ دین سے وفا کر لو، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. اگر میری بات میں مزار بنانے سے کسی کے نیک ہونے کی تصدیق نہیں ہے. مزار کی کیا بات ہے؟ کوئی لوگ میرے پہ فتوے بھی لگا دیں گے، باہر جاؤ جس کے اولاد جس کی اچھی کما رہی ہے وہ اپنے باپ کا مزار بنا دیتے ہیں. مزار بنانا کسی کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. نہ نہ، کسی کا مزار بنا تو ضروری نہیں کہ وہ ولی بھی ہو. ہم نہیں مانتے اس کو، سیدھی سی بات ہے. ولایت کسی کے کپڑوں کا، لباس کا، بڑے جبے کا، بال بڑے کرنے کا، اس کا نام ولایت نہیں ہے. نہ نہ، ولی وہ ہے جو دین سے وفا کرے. کیا کرے؟ جو قرآن سے وفا کرے، جو اپنے کاروبار جہاں کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، بے ایمانی نہیں کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی سے غلط بیانی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. کہ میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اموشنل بلیک میل کر کے لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کرنے والوں، خدا کا خوف کھا لو، خدا کا خوف کھا لو. ہاں یاد رکھے بات کو، یہ دنیا مکافات عمل ہے. جیسا کرے گا ویسا تیرے ساتھ ہوگا. کسی پیر کا تعویذ کام نہیں کرے گا. میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. اگر تو نے کسی کی بیٹی کی عزت کو خراب کیا ہے تو تیرا بھی اثر وہی ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ تیری عزت، بیٹی کی عزت بچ جائے، ہو سکتا ہے تیری بیٹی اللہ رسول سے محبت کرنے والی ہو جائے. اللہ تو اس کو ذلیل نہیں کرے گا نا، تجھے ذلیل کرے گا. یاد رکھ اس بات کو، اثر تیرا برا ہوگا. لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو خراب کرنے والوں یاد رکھو، لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والوں یاد رکھو، اللہ رب العالمین سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے.
ہم سمجھتے ہیں پوچھیں جیسے حکومتی معاملہ چل رہے ہیں آج کل نا، حکومتی معاملہ چل رہے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے انہوں نے سیٹ اپ بنا لیا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بولے، کیا کسی کی ضرورت، سارے تعلق ہیں، وارث شاہ نے اس بات کو کھول کے رکھ دیا، کسی کی ضرورت نہیں ہے نا بولے، جو مرضی کرتے جو لوگ، وارث شاہ فرماتے ہیں وارث شاہ مان نہ کر وارثاں تھے، وارث شاہ مان نہ کر وارثاں تھے، رب بے وارث کر کے مار دا، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جناب اسی کچھ نہیں کر سکتے، اینو لے جاؤ 4 دن کی خدمت کر لو، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک بات میں ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ بڑی غیرت والا ہے، وہ جب پوچھنے پہ آئے گا نا تو زمین تنگ ہو جائے گی، اور وہ پوچھے گا، وہ پوچھے گا، پھر میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ پوچھے گا دنیا میں، وہ دنیا دیکھے گی اس کو، یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تسلی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یار اس نے زیادتی کی اس کو کر دو، اللہ تعالیٰ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ہٹ کے بات بتا رہا ہوں، ہو کیا رہا ہے، تھوڑا اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، دوبارہ ادھر ہی آ جاؤں گا۔ ملک پاکستان کے لیے کیا ہوا، دبئی نے ویزے بند کر دیے، کیا کر دیا، کویت نے ویزے بند کر دیے، فلاں ملک نے ویزے بند کر دیے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے ویزے عمرے اور حج کے سعودی عرب کے بھی بند ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ کا حج عمرہ بند ہونے جا رہا ہے، یہ بات لکھ لیں میری، اوکے، پہلے کیا کریں گے، ہاں جی تمہارا ویزا نہیں لگا تم امبیسی سے رابطہ کرو، پہلے یہ باتیں شروع ہوں گی، وہ دیکھیں گے شور شرابہ نہیں ہوا اور آرام سے آپ کے ویزے، کہیں گے کیا کہ جناب یہ وہاں جا کے مانگتے ہیں، مانگنے کا چکر نہیں ہے کچھ بھی ایسا، اوکے، بات یاد رکھیں، آپ نے، میں یہ باتیں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں، اصل بات یہ ہوئی، اصل بات یہ میں نے حکومت کی طرف بات کیوں بھیج دی، اصل بات کیا ہوئی، ہم نے دین اسلام سے وفا چھوڑ دی، کیا کیا، پھر بولیں، ہم نے اس کو ووٹ دیا جس نے ہمیں تھوڑا سا کام کر دیا، کسی بھی سیاسی جماعت کو چھوڑو اس کو یار، بات کو کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہے، سبھی کی بات کرتے ہیں، بس ہمیں جس نے پروٹوکول دیا ہم نے اس کو ووٹ دے دیا، ہمیں نہیں پتا وہ دیندار ہے، اس کا مائنڈ دین کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ اگلی آپ کے لیے اطلاع کر رہا ہوں، آپ کو اطلاع کر رہا ہوں، مساجد میں جمعے کا ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ مسجدیں نہیں کھلیں گی جمعے والے دن، جی ہاں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور ہماری دین سے وفا کیا ہے، تو یار یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، اللہ کی قسم یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، یہ میں آپ کو بات ٹھیک کر، میری باتیں بڑی دور جاتی ہیں، میں تو کہتا ہوں جائے بات دور، میں تو خود کہتا ہوں دور بات جائے، یہ وجہ کیا ہوئی، آپ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہے ایک مارکیٹ ہے پاکستان میں جس کا نام ہے اعظم مارکیٹ، ایک شوز کی مارکیٹ ہے، ایک لکڑی کی مارکیٹ ہے نا، اب ان کے جب سارا چیک کیا جائے نا تو بتاتے ہیں کہ جناب اعظم مارکیٹ میں اتنے ارب کا کام ہوا ہے، ایسا ہی ہے، چیک کرتے ہیں نا، اتنے ارب کا کام ہوا ہے، شو مارکیٹ میں اتنے ارب کا کام ہوا ہے، لین دین ہوا ہے، اتنا بزنس ہوا ہے، ایک مہینے کے اندر ایک سال کے اندر اتنا بزنس ہوا ہے، وہ ساری ریشو نکال لیتے ہیں، یہ جو نیٹ پہ بیٹھ کے وہ سارا چیک کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بے حیائی کتنی پھیل رہی ہے، پھر وہ بتاتے ہیں انٹرنیشنل رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ملکوں میں اگر بے حیائی پھیل رہی ہے تو پاکستان کی سرزمین پر پھیل رہی ہے، انہوں نے جب دیکھا یہ تو اللہ رسول کے نہیں بنے، اللہ اس کے رسول کے نہیں بنے، ان کو جدھر مرضی لگا دو بس، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، ایک بندہ نوجوان بیٹی یا بیٹا
رات کو نازیبا تصویریں دیکھتا ہے تو صرف اسی کو ہی پتا میں دیکھ رہا ہوں. کیوں غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ کیوں غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ روزانہ آپ کے سامنے نہیں آتا فلاں کی کار لیک ہو گئی، فلاں کی کار لیک ہو گئی. اور یاد رکھو ایمان کو ضائع کرنے والی ایسی چیز ہے جس کا نام ہے بے حیائی. بے حیائی ایمان کو ایسے ضائع کرتی ہے جیسے جسم کے اوپر تیزاب ڈالو تو جسم جل جاتا ہے نا، ایسے بالکل ایسے بے حیائی تیرے ایمان کو ایسے ضائع کرتی. لباس بہت اچھا پہن لیا، پہننا چاہیے، اچھا لباس اللہ نے دیا تو. خوشبو بھی لگا لی، لگانی چاہیے، اللہ نے دیا تو. اچھی گاڑی پہ بھی گھومے، بالکل گھومنا چاہیے اگر اللہ پاک نے دیا تو. اس میں کسی کے جس کو اللہ نے وسیع رزق دیا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، جس کو نہیں دیا اللہ اس کو بھی دے. یہ رزق اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اس کی بے نیازی ہے. اللہ رب العالمین سب کا رزق وسیع کرے. جن کو اللہ نے حلال پاک رزق دیا، انہوں نے گھر بنائے ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. ایسا نہیں ہے ان کو یہ گاڑیاں دوزخ میں لے کے جائیں، یہ گاڑیاں ان کو جہنم میں، ایسا نہیں ہے. اگر وہ حلال کمانے والا ہے، پاک کا روزی کماتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، تو یہی پیسہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. میں یہ بات آپ سے اس لیے گوش گزار کی ہے کہ دین سے وفا سیکھو. کیا کرو؟ پھر بولو میرے بھائیوں، پھر بولیں اسلام سے وفا سیکھو، کریم آقا علیہ السلام سے وفا سیکھو، قرآن سے وفا سیکھو. اصل یہ ہے کہ اپنے رب سے وفا سیکھو، پھر اس کے رسول سے، پھر شریعت مطہرہ سے، قرآن پاک سے، صحابہ سے، اولیاء سے. یہ وفا سیکھو، وفا حقیقت ہے. بے وفا کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یاد رکھو. چلو ایک بات بتائیں، بندہ بندے سے بے وفائی کرے دوبارہ اس کو منہ لگاتا ہے؟ کہنا لانا تمہاری آ رہے ہیں یہ کوئی بندہ ہے؟ پھر بولو، حالانکہ وہ بندہ ہی ہوتا ہے، اس کا بندہ ہونے میں شک. تو کہتا ہے چھٹ یار لانا تمہارے اس بندے پہ، یہ کوئی بندہ ہے؟ یہ اندر سے وفا ہی نہیں ہے. ایک بات تو بتاؤ، بندہ ہی نہیں کہتا تو بندے سے، بندہ بندے سے بے وفائی کرے، وہ کہتا چھاڑو کوئی بندہ ہے. اگر تو کائنات کے مالک سے بے وفائی کرے تو ہو یا کیوں نالج پہ گیا، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اپنے رب سے وفا، اس کے رسول سے وفا، اس کی شریعت سے وفا، قرآن سے وفا سیکھو، صحابہ سے وفا، اولیاء سے وفا سیکھو. ہم باتیں تو اتنی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کمال ہے. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں بندے کی عقل دنگ رہتی ہے، اتنا دیندار ہے، اتنا عظیم آدمی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دین کے کتنے وفادار ہیں، بس میرا یہ سوال ہے. ہم دین کے کتنے وفادار ہیں، بس میرا یہ سوال. میں بتاؤں کتنے وفادار ہیں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا. ہم دین کے اتنے وفادار ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے نا، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا پڑا ہی نہیں ہے. ہائے تیری وفاداری پہ قربان جاؤں. ہائے ہائے وفاداری کی سوچ. کتنے یہاں نوجوان ایسے بیٹھے ہوں گے عرصہ گزر گیا، یہاں تو چلو تربیت ہو جاتی نا، لوگ آتے ہیں لوگ بیان سنتے ہیں، تربیت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ بذریعہ انٹرنیٹ سن رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پہ بھی اپنا کرم فرمائے. ایک بات تو بتائیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو صبح نماز ہی نہیں پڑھتے؟ کیا تیری وفاداری ہے دین سے یار؟ اس امت کی حالت بتاؤں کیا؟ کتے لڑانے پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مرغے لڑانے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، میچ کھیلنے کھلانے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں، چرس اور افیم پہ پیسہ لگاتے ہیں، نشوں پہ پیسہ لگا رہے ہیں. یہ تیری دین سے وفا؟ ایک دن مرنا ہے، چلیا مرنا ہے ایک دن. اللہ کی قسم ہے، میں نہیں بھی قسم کھاؤں، میں نہیں بھی کہوں تو پھر بھی مرنا ہی ہے یار. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی دے، صحت والی اور ایمان والی. سب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی، صحت اور ایمان والی دے. خاص کر یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، جو بچے بیٹھے ہیں یہاں پڑھنے والے ہیں، وہ جو کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے،
کسی اسکول میں جاتے ہیں، میں کسی اکیڈمی اسکول کو برا نہیں کہہ رہا، چاہے وہ مدرسے میں بھی آتے ہیں، تو جو بچے پڑھنے جاتے ہیں نا تو وہاں ان کو غلط بچے مل جاتے ہیں. کیا مل جاتے ہیں؟ میں کسی اکیڈمی اسکول کو غلط نہیں کہہ رہا، مدرسے کو بھی غلط، بچے جو غلط ہیں وہ غلط مل جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اکیڈمی کا نام بھی بدنام کرتے ہیں، اسکول کا نام بھی بدنام کرتے ہیں، ادارے کا نام بھی بدنام کرتے ہیں. اسی طرح کسی دفتر کے اندر ایک بندہ اگر رشوت لیتا ہے تو سارا دفتر بدنام ہو جاتا ہے اس کا. تو میرے نزدیک صرف ایک بات ہے، دین سے وفا ہو جائے نا، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کی شفاعت فرمائیں گے. اگر دین سے وفا ہوئی، اگر قرآن سے وفا ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام سے وفا کرنے والا پتہ ہے میرے نبی لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، وفاداروں کا خیال کتنا کرتے ہیں. اے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک قبر جب دنیا سے چلے گئے تو قبر اپنے ساتھ بنوائی. اے اللہ 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 اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ اکبر. اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت والا دن ہوگا نا، آؤ دین سے وفا کا انعام دیکھو. بلال حبشی عاشقوں کے امام، مالک مارتا تھا نا اور زخم زخم کر کے جسم پہ ریت گرم ڈالتا تھا اس میں، کہتا تھا یہ کام چھوڑ دے، کہتا تھا ایک ہی تو کام کرنا میں. بلال کیا کہتے تھے؟ ایک ہی تو کام کرتا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا. پتہ ہے پھر میرے نبی بلکہ اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا انہوں نے مخالفوں نے کہ بہت بری حالت ہو گئی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان کے پاس گئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا سیدنا صدیق اکبر وفادار لوگ تھے نا، وفادار کیا کیا تھے؟ وفادار. جب ہوش آتی تو پوچھتے تھے میرے نبی خیریت سے ہیں؟ ہائے ہائے نبی سے وفا دیکھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا دیکھ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی بات بس یا رسول اللہ بس میں آپ کو دیکھتا رہوں. وفا دیکھو کیا ہے، دین سے وفا کی. پھر دیکھ وفاداروں کا انعام کیا ہے. وفاداروں کا انعام یہ ہے قیامت والا دن ہوگا جنت کا دروازہ کھلے گا. میرے لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جنت میں جائیں گے. سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ فرمایا پہلے میری سواری جائے گی لیکن نکیل میرے بلال نے پکڑی ہوگی. دین سے وفا کا انعام دیکھ. دین سے وفا کا انعام دیکھ تو میں نے کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑا، ہم سنی ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں الحمدللہ، لیکن میری گزارش ہے خدا کے واسطے دین کے وفادار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ پھر بولو دین سے وفا کرو. اور آخری بات بتاؤں، میرا رب جانتا ہے کس کے دل میں دین کی کتنی محبت ہے، اس سے زیادہ بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں اس سے زیادہ بہتر جاننے والا. دین کے وفادار رہو قبر روشن ہو جائے گی. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. جو لوگ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو دین کا کام کرنے والے، ان سے جڑ جاؤ، ان کے ساتھ کیا کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ. انعام کیا ملے گا؟ تمہارا ایمان بھی بچا رہے گا. کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان بھی بچا رہے گا. یہ خاص کر جو بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، شیطان ان پہ بہت حملے کرتا ہے، بہت حملے کرتا ہے ان پہ. کیوں بلا؟ اس کو پتا ہے یہ تو کل کو دین کے وفادار بنیں گے، یہ تو دین کے دائی بنیں گے. شیطان ابھی سے ان کے ذہن خراب کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غلط طرف لگا دیتا ہے. ماں باپ کا ذہن خراب کرتا ہے، چھڑ تو کتنے بچہ بھیجنا پہ کیڑے چکر پہ گیا. تو میری آپ سے آج کے جمعے کے خطبے سے صرف ایک بات شروع کی تھی، ادھر ہی ختم ہو رہی ہے. اللہ اس کے رسول کے وفادار ہو جاؤ، دین اسلام کے وفادار ہو جاؤ. کائنات کا مالک کبھی آپ کو ذلیل نہیں ہونے گا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں. بلکہ میرا تو بتاؤں کیا، میرا اپنا ایک وجدان کہتا ہے جو بندہ دین کا وفادار ہوگا نا، قیامت والا دن ہوگا نا، میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے تو دور سے فرشتوں کو فرما دیں او اس کو لے آؤ وفادار آ رہا ہے میرا چلا ہوا.
دین کے وفادار ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کے وفادار ہو جاؤ، یہ دھوکے، یہ غلط بیانیاں چھوڑ دو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔